We're executing the concession agreement for NED Technology Park, and we are signing an MOU for TP4 wastewater treatment project. Together, these three milestones tell us a powerful story of Sindh's commitment to energy security, innovation, sustainability, and global partnerships that deliver real results for our people. People have talked about the Nabisar Vajihar water supply project. I don't know if there's a documentary especially on the Vajihar project that you'd show now, but you'll have to actually go there and see what this project entails. We are building, as you all know, we've got the 6th largest coal reserves in the world in Tharparkar, which were not being used until 2008 at all. And at that time, the co-chairman of the Pakistan People's Party, he wasn't the president then yet, he called the federal government and he asked the Prime Minister and the Chief Minister at that time to make the Thar Coal and Energy Board. I've had the privilege of being part of this board from day one. I'm the only member of surviving from the original board, and now I chair this board. And in Tharparkar, we've created a wonder, that's what I'll say, because people did not believe in it at all. In Tharparkar, we are producing the cheapest electricity, which is the #1 under the takeoff agreement with the federal government, and we've done more than 3,000 megawatts of electricity from Tharparkar. The problem was water. How do we get water there? The first project we did, we used the groundwater, but obviously that is only, we had to treat it and it was very expensive. So we had to take water to Tharparkar. We designed this project, and again, we have not used river water or clean water because we've got scarcity of that. And we created the Nabisar Vajihar water supply project. This will take 45 cusics of water to Tharparkar. The total project cost, and again, the total project cost is 60 billion rupees. It was actually 69 billion. We've saved about 9 billion rupees in this project. And the total project cost is 60 billion rupees. It's the largest public-private partnership project that we've done to date. And we got Enetec Holdings to come in collaboration with us, the first G2G project under public-private partnership. Later on, the federal government has also replicated that. There have been other projects, but this was the first G2G project that we did, and it's a land park project. It wasn't easy, lots of problems. Day one, we had, but even before we started the project, it started earning accolades. We got awards for this project from the very beginning, even before the financial close. But the journey was not easy. We faced inflationary pressures, global commodity shocks, supply chain disruptions with COVID and all, exchange rate volatility, and record high interest rates. Yet, despite all these challenges, the resolve of the government of Sindh, and I really want to thank Enetec Holding for holding on to this project, and despite all the difficulties continuing with it, we did not waver, and today, with the grace of Almighty Allah, and with the help of all our partners, we've been able to complete this project, and we are achieving the commercial operation today. For this, I especially congratulate Enetec Water Private Limited for completing the project within agreed timelines and with a saving, as I said, of almost 9 billion rupees. Sindh government's contribution to this project, the 60 billion rupee project, is less than, it's 9.6 billion rupees. Less than 10 billion. The rest we've raised through Enetec and through lenders. So this was the real concept of public-private partnerships, that we could do
large projects through public-private partnership where the Sindh government would just put in equity, give it the institutional support, government support, and the private sector with its efficiencies could come in and complete these projects. The second project, the NED Science and Technology Park. Again, several problems in this project, and I'm really happy that we've come to this stage, and I'm also a little, I'd say a little embarrassed also, because we've done this opening several times for this project. But I hope today is the last time that we are doing the inauguration. Now we'll continue with groundbreaking. The problems that we faced, and I see one of the benefactors of the sisters here, the Civil Aviation Authority. And I've spoken about this a number of times, but I'll talk about it again today. The Civil Aviation Authority. Now the airport is what, at least 15 kilometers away from the site of this project, or if you do a straight line, it'll at least be 10 kilometers, I think. They said that you can't build such a high building there. And right next door, even closer to our building, there was a building which was even higher. And for some reason, they would just not listen to us. And initially, the plan was, and that is what has delayed this project, the plan was, I've forgotten the number of stories or the height, but we had to reduce the height to almost half of what it was. So we needed more land, because now we had to build 2 towers, if I remember correctly. I see there's a model there, and that will be unveiled, so then I'll finally know what the plan is. We were supposed to get status of a special economic zone, again under the IMF pressure, and no, they put a cut-off date, and they said your project isn't approved yet. Our project has been there for last 4 years now at least. Projects which started after us got the special economic zone agreement, but because we did not have this Civil Aviation Authority, NOC as they call it, we could not get the special economic zone status for the project. I'm grateful to NATEC that they continued with us despite all these challenges. I'm grateful to the team of the NED University, which persisted. They said no, and I thought it was the end at that time, when I even wrote to the Federal Finance Minister to get us approval for the special economic zone, and they replied in negative. And at that time I thought, now this project is over. But then I learned that no, NATEC wants to come in, because we feel that even if we don't get the special economic zone status, this is going to be not only a lucrative project in terms of the money that will make for the NED University and the government and NATEC, but apart from that, this project, and I was told at that time that we've already sold a certain percentage of the office space that we're creating. So they persisted, and today we are doing the concession signing agreement, which has been delayed for some time, and I hope, and I asked Mr. Muteri before we came here, and they said that inshallah in a few months we should be doing groundbreaking, and I have requested them that this project should be built at lightning speed, so that the time that we've lost we make up. So this is the second project we're doing, and we don't stop there. And NATEC has been with us. We did Nabisar Vajiyar. We are doing the concession agreement for the NED Science and Technology Park, and for the future. And I'm sure we'll have many more, but to complete the hat trick, we are doing the TP4, signing of the Memorandum of Understanding for TP4 project. I'm grateful to the Mayor of Karachi for collaborating in this, for Karachi Metropolitan Corporation, and inshallah, the problems that we have in the city of Karachi would be resolved with this project. मैं थोड़ा सा यही सारी चीज़ें कोशिश करूँगा बहुत जल्दी उर्दू में बोल लूँ. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी,
اور جس کی وجہ سے ہمارے بلاک 1 کے پاور پروجیکٹس 1650 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس کو پانی ملے گا اور 1650 میگا واٹ بجلی ایڈ ہوگی تھر کے کوئلے سے پاکستان کے پاور سیکٹر میں. اس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا اور تقریباً یہ PPP کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو ابھی تک ہوا ہے. ہم انشاءاللہ یہ ریکارڈ توڑیں گے, نئے پروجیکٹس اس سے اور بڑے کریں گے, لیکن اس وقت یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تقریباً 60 ارب روپے کا. اس کی انیشل 69 بلین تقریباً 69 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ تھی. ہم نے 9 ارب روپے بچائے ہیں اور پروجیکٹ کیا ہے جو کہ 1650 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے میں تھر کے کوئلے سے کام آئے گا. یہ پروجیکٹ اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہوا ہے. دوسرا پروجیکٹ NED یونیورسٹی کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے جو کہ تقریباً 8.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی پارک ہم بنا رہے ہیں. پھر اینیٹیک ہولڈنگ ہمارے پرائیویٹ پارٹنرز یہی ہیں. اینیٹیک ہولڈنگ جو کویت کی کمپنی ہے, میں اینیٹیک کے بارے میں بتا دوں, یہ سبسیڈری ہے کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کی جو کہ اونڈ ہے گورنمنٹ آف کویت کی. اور یہ پہلے پروجیکٹس ہیں. نبی سر وجیار پہلا پروجیکٹ تھا جو ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ کیا ہے اور ایک سب نیشنل گورنمنٹ حکومت سندھ نے یہ کویت گورنمنٹ کی ایک سبسیڈری کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہم کر رہے تھے جو ختم ہوا ہے. آج کمرشل آپریشن ہو رہی ہے نبی سر وجیار کی. NED ٹیکنالوجی پارک انشاءاللہ تعالی NED یونیورسٹی کے اندر خاص طور پہ اور اس کے ساتھ باقی یونیورسٹیز میں جو ہمارے نئے انجینئرز پیدا ہوں گے ان کو ایک اپرچونٹی دے گا کہ ان کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ساری فیسلٹی وہاں بیٹھ کے ان کو وہ ساری فیسلٹی ہوگی کہ دنیا کی جو ماڈرن ترین یا سب سے زیادہ فیسلٹیشن جن ملکوں میں ہوتی ہے. مطلب آپ کو میں اگر اگزامپل دوں کہ آپ کو سلیکن ویلی کی ساری فیسلٹیز NED یونیورسٹی کے اندر ملیں گی تاکہ ہمارے انجینئرز جو جا کے باہر جنہوں نے بہت فنڈز کی, میں نے دیکھا یہ کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں یہ ٹیسلا کی جو ڈرائیونگ سوری کیا کہتے ہیں اس کو انمین ڈرائیونگ جو whatever I know the word they call it, اس کے پیچھے جو انجینئر ہے وہ ایک پاکستانی لڑکا ہے جس نے کام کیا تھا. تو یہ فیسلٹی ہم ادھر بھی دے سکتے کہ ہمارے انجینئرز آ کے یہ کام ادھر کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہوگا. آج ہم اس کی کنسیشن سائننگ کر رہے ہیں. بہت جلد اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر کے ہم کام سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ ریکارڈ ٹائم میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. اور میں نے ہمارے جو پارٹنرز ہیں اینیٹیک عبداللہ المتیری صاحب ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان سے ریکویسٹ کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ کو جو فیسیلیٹیشن چاہیے سندھ حکومت دے گی, آپ نے اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا ہے. تیسرا پروجیکٹ جو آج ہم سائن کرنے جا رہے ہیں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, وہ ہے TP4 کا ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 جو کہ اور اس میں میئر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. یہ ان کے درمیان ہوگا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اینیٹیک تاکہ یہ ایک پروجیکٹ بنا سکیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو اینیٹیک نے ہمارے ساتھ مل کے باقی 2 یہ پروجیکٹس کیے, یہ تیسرا پروجیکٹ جو شاید ان دونوں سے بڑا ہوگا, میرا خیال ہے بلکہ یقیناً ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ پروجیکٹ ہم جلد سے جلد اس کو شروع کر سکیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اینیٹیک کا, میں شکر گزار ہوں فائنانس ڈپارٹمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کا, ہمارے سارے پارٹنرز کا. اور آپ نے وہ ساری لسٹ دیکھی تھی. ہمیں یہ I'm really glad کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے بیسٹ آف دی بیسٹ کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہر کمرشل بینک کی ریلیشن شپ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے ساتھ, اور ہم نے اس کو ایک ایسے طریقے سے, اور میں یہ صرف میں بات نہیں کر رہا, بہت لوگ فیڈرل گورنمنٹ بھی کئی بار
ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کی تعریف کر چکی ہے اور دنیا بھر میں اس کو 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک ان ایشیا کہا تھا. اور میں اس میں ایک آپ کو بتا دوں, سندھ ایک ملک نہیں, سندھ سب نیشنل ہے. اس پورے جو انالیسس کی تھی انہوں نے, اس میں صرف 2 سب نیشنل گورنمنٹس کو, ایک ہندوستان کی بھارت کی سب نیشنل گورنمنٹ تھی اور ایک پاکستان کا سندھ صوبہ تھا, اور ہمیں انہوں نے 6واں رینک کیا تھا اور پاکستان کو 12واں رینک کیا تھا اس کے اندر. تو یہ ہمیں فخر حاصل ہے اور اس کی وجہ سے میں شکر گزار ہوں. فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیشہ ذکر کرتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہماری جو بہتر کارکردگی اس کا, اور اس کے لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا, میں نے ویسے آئی تھنک آئی ہیو ایکسیڈڈ مائی الاٹڈ ٹائم فار دا اسپیچ, لیکن جو ہماری سکسیسز ہیں وہ آپ کو دکھائی. وی اسٹارٹڈ وتھ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے, وہ پہلا پروجیکٹ تھا جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا. ماشاءاللہ اس کو 15 سال ہوئے تھے جب وہ 16 سال ہو گئے کنسیو کیے ہوئے, اور وہ اب پروفٹ میں جا رہا ہے. جھرک ملاقاتیار برج جو سب سے بڑے پل اس وقت انڈس کے اوپر ہے, وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کی. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا. ہم نے سروس سیکٹر میں گئے, اسکول مینجمنٹ کے آرگنائزیشنز کے, ایجوکیشن مینجمنٹ آرگنائزیشنز, ہیلتھ کے اندر ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, سروس سیکٹر کے اندر, انفراسٹرکچر میں آپ نے یہ نبی سر وجیار پروجیکٹ کی